بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ضلع بہاول نگر کی جو نیشنل اسمبلی کی 4 سیٹیں ہیں، ان میں سے جو آخری سیٹ ہے یعنی NA 162، جو پہلے NA 168 تھی، یہ جو NA 162 ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو مکمل معلومات دیں گے۔ یہ جو NA 162 ہے، یہ چشتیہ شہر اور اس کے ارد گرد یعنی ڈارا والا اور ہٹھاڑ کا کچھ حلقہ اس کے اندر شامل ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ ہم بتائیں گے اس کی کچھ پیچھے کی ڈیٹیل کہ یہ سیٹ پیچھے کون سی پارٹی جیتتی رہی ہے، کس پارٹی کے پاس یہ زیادہ تر سیٹ جاتی رہی ہے، کس پارٹی کا نمائندہ جو ہے وہ یہاں سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکا ہے۔ تو ناظرین و سامعین، 2002 سے آپ کو بتاتے ہیں، 2002 میں یہاں سے میاں عبدالستار لالے کا جو ہے وہ یہاں سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر بنے، اور وہ جیتے تھے مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پر۔ مسلم لیگ کاف کا اس وقت عروج تھا اور جنرل پرویز مشرف کا یہ زمانہ تھا، اور اس نے یہ الیکشن کروائے تھے 2002 میں۔ تو اس وقت میاں عبدالستار لالے کا صاحب جو ہے وہ یہاں سے NA 162 جو اب ہے، یہاں سے وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ وہ پاکستان کے اندر کئی بار وہ وزارت کے منصب پر بھی فائز رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو اس وقت بھی وہ سمندر پار پاکستانیوں کے وفاقی وزیر تھے۔ تو جب یہ سیٹ خالی ہوئی تو اس سیٹ کے اوپر پھر ضمنی الیکشن ہوا۔ تو ضمنی الیکشن کے اندر اسی سیٹ پر چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب، جو پہلی دفعہ MNA کا الیکشن لڑ رہے تھے، پہلے وہ کئی دفعہ MP تو بن چکے تھے لیکن MNA پہلی دفعہ وہ لڑے، تو وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر یہاں سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2008 میں عام انتخابات جب ہوئے تو اس وقت یہاں سے چودھری عبدالغفور صاحب، جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر یہاں سے الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا مقابلہ تھا چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب سے، جو کاف لیگ کے ٹکٹ پر یہاں سے پہلے بھی منتخب ہو چکے تھے اور اب بھی وہ کاف لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے۔ لیکن چودھری عبدالغفور صاحب جو ہارون آباد سے آئے تھے، وہ یہاں سے آ کر چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب سے الیکشن جیت گئے اور قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ پھر جب 2013 میں عام انتخابات ہوئے تو اس وقت یہاں سے نون لیگ کا عروج تھا، اور نون لیگ کے ٹکٹ پر یہاں سے چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے ممبر قومی اسمبلی چودھری عبدالغفور صاحب، جو 2008 میں ممبر بنے تھے، ان کے بیٹے چودھری ظفر اقبال صاحب جو ہے وہ یہاں سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور اس وقت تحریک انصاف بھی منظر عام پر آ چکی تھی، اور اس وقت ان کا ووٹ بینک بھی بن چکا تھا۔ عمران خان کے فالوور جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکے تھے، تو تحریک انصاف کی طرف سے یہاں سے ملک مظفر خان صاحب جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے۔ اور ایک اور کینڈیڈیٹ جو مسلم لیگ ضیاء کے تھے، چودھری اعجاز الحق صاحب۔ چودھری اعجاز الحق صاحب ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، وہ ان کی اپنی ایک پارٹی ہے مسلم لیگ ضیاء۔ تو مسلم لیگ ضیاء کی طرف سے اعجاز الحق صاحب بھی اسی حلقہ سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو ان 4 کینڈیڈیٹوں کے درمیان سخت مقابلہ تھا، جن میں سے چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے منتخب ہوئے، اعجاز الحق صاحب دوسرے نمبر پر آئے، اور ملک مظفر خان صاحب تیسرے نمبر پر آئے، اور پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے انہوں نے بالکل کم ووٹ حاصل یہاں سے کیے۔ تو چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب یہاں سے منتخب ہو کر قومی اسمبلی کے ممبر بڑھے۔ پھر اس کے بعد عام انتخابات جب ہوئے 2018 کے اندر، تو 2018 کے الیکشن کے اندر اس حلقہ کی صورتحال کچھ مختلف تھی، اس لیے کہ نون لیگ کی طرف سے یہاں سے چودھری احسان الحق باجوہ صاحب جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے تھے، جو پہلے 2013 میں پنجاب اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تھے۔ پہلی دفعہ وہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے تھے، اور ان کے جو مد مقابل تھے وہ چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب، جو 2013 میں
اسی سیٹ پر منتخب ہوا تھے ممبر قومی اسمبلی، ان کی بیٹی فاطمہ طاہر چیمہ صاحب جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑ رہی تھی۔ تو ان دو کے درمیان کانٹے کا مقابلہ تھا، تحریک انصاف کی چودھری طاہر بشیر چیمہ صاحب کی بیٹی اور احسان الحق باجوہ صاحب کے درمیان۔ تو پھر یہاں سے چودھری احسان الحق باجوہ صاحب ایک بھاری مارجن سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور فاطمہ طاہر چیمہ صاحب جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آئی۔ تو یہ تو صورتحال تھی اس حلقہ کی 2018 تک۔ اب جو الیکشن ہے، اس الیکشن کے اندر اس حلقہ کی جو صورتحال ہے وہ ذرا اور مختلف ہے، کیونکہ یہاں سے چودھری احسان الحق باجوہ صاحب جو ہے وہ بہترین اور ایک تکڑے امیدوار کی حیثیت سے یہاں سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ اب تک کوئی واضح طور پر نہیں سامنے آیا کہ کون سے جو ہے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ یہاں سے چودھری احسان الحق باجوہ صاحب کا مقابلہ کریں گے۔ چند نام جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں کہ ظفر اقبال صاحب، چودھری ظفر اقبال صاحب جو چودھری عبدالغفور صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی یہاں سے کاغذات جمع کروائے ہیں، اور اعجاز الحق صاحب جو ہے مسلم لیگ ضیاء کے صدر جو ہے انہوں نے بھی یہاں سے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کی اور تحریک انصاف کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے اور وہ یہاں سے تحریک انصاف اور مسلم لیگ ضیاء دونوں کی طرف سے جو ہے چودھری احسان الحق صاحب کا مقابلہ کرے، اور ان کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ میاں محمد علی لالے کا صاحب جو ہے وہ بھی کینڈیڈیٹ ہے، انہوں نے بھی یہاں سے اپنے کاغذات جمع کروائے ہیں۔ وہ بھی یہاں سے پہلے ضمنی الیکشن جو ہے وہ لڑ چکے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کے ممبر بھی چشتیہ سے وہ منتخب ہو چکے ہیں، تو ان کا بھی ووٹ بینک بنتا ہے یہاں سے، وہ بھی زور لگائیں گے اور محنت کریں گے، لیکن واضح برتری نون لیگ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے، ان کے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ مضبوط ہیں، چودھری احسان الحق باجوہ صاحب۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں واضح برتری ہو جائے گی جب ٹکٹیں جو ہے تقسیم ہوگی پارٹیوں کی۔ اب کی جو صورتحال تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔